قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي لا نبي بعدي لا نبي بعدي. This is a statement the Ahmadi Jamaat and their founder contradicts directly. He writes, میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑ دیتا ہے. Oh Ali, you are to me like Harun was to Musa, but there is no prophet after me. 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ ملعون ہے. 12 سال اس کی تبلیغ کی. تو 12 سال کے بعد کیا انہوں نے یہ گناہ کا کام کیا تھا جس کے عوض اللہ نے گناہ کے عوض ان کو نبی بنا دیا ہے؟ تو گناہ کرنے کے بعد کبھی کسی کو نبوت ملتی ہے؟ یہ عقل کا کام ہے. اور اگر یہی دعوت درست تھی، نیکی کا کام تھا، 12 سال ان کی جو محنت تھی، تو پھر وہ دعوت جو درست تھی 12 سال کے بعد وہ غلط کیسے ہو گئی؟ پھر یہ خود اللہ کے نبی کیسے بن گئے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ایک بہترین ڈبیٹ گزری ہے جو مسلمان اور قادیانیوں کے مابین ہوئی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے محترم جناب فاضل عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب نے مسلمانوں کے مدعا کو پیش کیا اور ہونے والے اعتراضات کا تسلی بخش جو ہے وہ جواب دیا. لیکن اس ڈبیٹ کی کامیاب ہونے کی جو خوشی ہے وہ اپنی جگہ، اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ڈبیٹ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوگی جو لوگ حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ احقاق الحق ہو، حق بالکل واضح ہو. تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس ڈبیٹ سے فائدہ حاصل کریں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب عدنان رشید اور امتیاز صاحب کو، جنہوں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اور انتہائی مدلل انداز میں گفتگو کی، اور جہاں یہ گفتگو ایک بہترین مشعل راہ ہے، وہاں لوگوں کو جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے یہ مشعل راہ بنا کر یہ چیز دی کہ آپ کس طرح مخالف جو لوگ ہیں، مخالف فرق ہیں، ان کے ساتھ آپ کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں، احسن اسلوب کے ساتھ احقاق الحق کس طرح ہو سکتا ہے، حق کو کیسے واضح کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم سرسری نظر سے اس ڈبیٹ کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یوں ہے کہ سب سے پہلے اس ڈبیٹ میں جو گفتگو ہوئی، اس مناظرہ میں جو بات ہوئی، وہ تھی قادیانیوں کا جو نظریہ ہے دو محمد، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور وجود میں نعوذ باللہ دوبارہ اس دنیا میں آئے. یہ دو محمد کا جو نظریہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو باہمی رواداری کو فروغ دینے کا نام دے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قادیانی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلمہ عام مسلمانوں والا پڑھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تو یہ بنیادی ہمارا ان سے اختلاف ہے قادیانیوں کے ساتھ، جو کہ محترم جناب عدنان رشید صاحب نے وہاں اپنا مدعا بڑے مدلل انداز میں پیش کیا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ نے پھر مرزا کی بیوی کو ام المومنین کا درجہ دیا اور ان کے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ دیا اور ان میں سے پھر عشرہ مبشرہ جو ہے وہ منتخب کیے. اس انداز میں آپ نے دوسرے محمد کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. اسی طرح دوسرا ان کا بڑا جو مدعا قادیانیوں کا ہوتا ہے وہ ہے اجراء نبوت، یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے یا نبوت جو ہے وہ جاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں خوب واضح انداز میں ذکر کر دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے رسول ہیں وہاں خاتم النبیین ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح البخاری میں اس چیز کی وضاحت کی، فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی مثال ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر بنایا، انتہائی خوبصورت گھر، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. پھر اچانک ایک شخص آیا اور اس نے وہ اینٹ وہاں لگا دی اور اس طرح وہ گھر مکمل ہو گیا. تو فرمایا نبیوں کا ایک نبوت کا گھر ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ایک اینٹ لگی، حضرت نوح علیہ السلام آئے اینٹ بڑی، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح یعقوب، یوسف، یونس، ہارون، داود اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے انبیاء آتے رہے، یہ اینٹیں بڑھتی گئی اور یہ گھر تیار ہوتا رہا. آخر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی تو فرمایا ان اللہ بینا، وہ اینٹ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اب وہ اینٹ لگ جانے کے ساتھ یہ گھر مکمل ہو گیا، ختم نبوت مکمل ہو چکی ہے. نبوت جو ہے اب
اب اجرائے نبوت کا جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں۔ تو قادیانیوں نے اپنی طرف سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ خاتم کا معنی جو ہے وہ مکمل اور ختم کرنے والا نہیں، بلکہ خاتم کا معنی تو مہر ہے، تو اس سے مراد ہے مہر یعنی سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، جو ہے اجرائے وحی نبوت یہ باقی رہ گئی۔ تو اس کا جواب بڑے احسن انداز میں محترم جناب عدنان رشید صاحب نے دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود 12 سال اس چیز کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے کہ نبوت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی جو ہے نیا نبی نہیں آ سکتا، بلکہ انہوں نے 1901 سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا، 1901 کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ شخص ملعون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو یہاں ایک انہوں نے بڑا ہی احسن پوائنٹ جو مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً قادیانیوں کے لیے سوچنے کا اور مسلمانوں کے لیے لوگوں کو سمجھانے کا بہترین پوائنٹ ہے جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ ملعون ہے۔ 12 سال اس کی تبلیغ کی، تو 12 سال کے بعد کیا انہوں نے یہ گناہ کا کام کیا تھا جس کے عوض اللہ نے گناہ کے عوض ان کو نبی بنا دیا ہے؟ اگر تو یہ دعوت غلط تھی تو 12 سال دعوت دینے کے بعد وہ نبی بن گئے ہیں، تو پھر یہ چیز سوچنے والی ہے کہ اگر یہ دعوت نبوت کے ختم نبوت کی دعوت گناہ ہے تو گناہ کرنے کے بعد کبھی کسی کو نبوت ملتی ہے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ اور اگر یہی دعوت درست تھی، نیکی کا کام تھا، 12 سال ان کی جو محنت تھی، تو پھر وہ دعوت جو درست تھی 12 سال کے بعد وہ غلط کیسے ہو گئی؟ پھر یہ خود اللہ کے نبی کیسے بن گئے؟ ان کا یہ دعوی نبوت کس طرح درست رہا؟ اسی طرح تیسری چیز جو انہوں نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ غیر احمدیوں کا احمدیوں کے نزدیک یعنی قادیانیوں کے نزدیک عام مسلمانوں کا درجہ کیا ہے۔ ایک یہ عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سادہ لو عوام کو، کہ جی دیکھیں ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے، یہ جتنے مسلمان ہیں یہ تکفیر کرتے ہیں، یہ مسلمان جو ہے کافر قرار دیتے ہیں، ہم تو کسی کو کافر نہیں قرار دیتے۔ تو یہ انہوں نے اہم پوائنٹ اس جگہ جو ہے نا اٹھایا کہ آپ بتائیں آپ کے نزدیک غیر احمدی جو ہیں یعنی جو عام مسلمان ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ آپ ان کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ کیا آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں یا آپ ان کو کافر مانتے ہیں؟ تو انہوں نے جس طرح عام انداز میں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو تکفیر نہیں کرتے، تو پھر اگلا پوائنٹ ان کا بڑا شاندار تھا کہ جو شخص ایک نبی کی نبوت کا انکار کرے کہ آپ کے نزدیک وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ چلیں آپ ہماری تکفیر نہیں کرتے لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہم غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تو کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کی نبوت کا رد کرے اور وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، آپ اسمی مسلمان ہیں۔ اسمی مسلمان کا مطلب کہ حقیقی مسلمان نہیں، آپ نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہ ایک دجل اور ایک دھوکہ جو ہے انہوں نے دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب انہوں نے بڑے احسن انداز میں جو ہے ان کی کتابوں سے دیا، خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی سے، کہ اس نے خود بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو شخص میری نبوت میرا پیغام سن لینے کے بعد وہ میرے پر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے۔ تذکرہ کے اندر انہوں نے اپنی اس چیز کو ذکر کیا۔ اسی طرح کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر جو ہے وہ خود لکھتا ہے کہ اب یا تو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو تسلیم کیا جائے گا اور یا جو ہے اس کا انکار کرنے والے کا کفر کیا جائے گا، اس کے علاوہ تیسرا رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ مناظرے میں ڈبیٹ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں آپ یعنی تیسرا رستہ نکال رہے ہیں، تو مرزا بشیر کی تعلیم کا خود ہی رد کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا قادیانی بننا پڑے گا یا کافر ہونا پڑے گا، تیسرا راستہ بیچ میں سے کوئی نہیں، اور یہ تیسرا راستہ دے رہے ہیں نہیں، ہم ان کو اسمی مسلمان کہتے ہیں۔ تو اسمی مسلمان کا دعویٰ کیا غلام محمد قادیانی نے کیا تھا یا جو ان کا خلیفہ ہے مرزا بشیر انہوں نے کیا تھا؟ آخر کون شخص تھا جس نے یہ چیز سمجھائی کہ آپ جو ہے وہ اسمی مسلمان کا دعویٰ کریں؟ یا ایسا تو نہیں کہ آپ وہی طریقہ جو پہلے سے اپناتے آ رہے ہیں اس ڈبیٹ میں بھی وہی اپنانے کی کوشش کی کہ سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، حالانکہ سب سے پہلے آپ نے عام مسلمانوں کی تکفیر کی، پھر جا کر مسلمانوں نے، کیونکہ ختم نبوت کا ایک نزاع تو تھا ہمارے اور آپ کے درمیان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نزاع بھی بڑھا کہ آپ نے امت مسلمہ کی تکفیر کی ہے،
تو اس لحاظ سے آپ پہلے تکفیری ہیں، امت مسلمہ تکفیری نہیں، اور امت مسلمہ نے اصول دین کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ تکفیر کی ہے۔ اسی طرح چوتھا جو بڑا اہم پوائنٹ اس میں ذکر ہوا ہے وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں؟ تو عیسائیوں تو یہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر جو ہے وہ غامدی صاحب کے نظریے کو ذکر کرنے کی کوشش کی کہ جی دیکھیں آپ کے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ کے اسکالر ہیں، یہ بھی اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو صرف نظر اس مسئلہ پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غامدی صاحب نہ تو وہ دین اسلام میں کوئی حجت ہیں، نہ وہ جو ہے سلف کی حیثیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ نبی ہیں کہ ان کی بات کو ہم حجت مانیں۔ فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، غامدی صاحب سے جو ہمارا اختلاف ہے اس مسئلہ میں فہم کا، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو حیات مسیح میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو ہے غامدی صاحب کو آگے پیش کر دینا، یہ ایک لا یعنی سی تعویل تھی اور کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے براہین احمدیہ میں اسی چیز کو ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور یہ تبلیغ بھی انہوں نے بارہا بات جو ہے وہ کی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے غلام احمد قادیانی خود بھی قائل تھے، اور اس تبلیغ کو وہ عام کرتے بھی رہے اور اس کو وہ پھیلاتے بھی رہے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے دلائل کی طرف آنے کی کوشش کی تو دلائل میں وہی جو سورہ مائدہ کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ، تو اس آیت کو پیش کیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے وفا، یہ اصل لفظ وفا ہے، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا، کہتے ہیں نا میرے ساتھ پوری وفا کا۔ تو وفات جو لفظ ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے کسی کو پورا پورا لینا۔ تو یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، یعنی جسم مع روح تجھے، ورافعوک الیہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ معنی ہے۔ اور اگر اس کا معنی جو ہے آپ وفات بھی کر لیں تو واو عربی زبان کے اندر ترتیب کے لیے نہیں آتا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم قنوتی لربکی واسجدی وارکعی، اے مریم اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جا، سجدہ کر اور رکوع کر۔ آپ کوئی کہے کہ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع کریں، کیونکہ قرآن میں سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں کرنے کا حکم آیا ہے، تو یعنی واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، اس کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے اٹھاؤں گا اور تجھے بعد میں فوت بھی کر دوں گا۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کا بھی نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے تو پھر ان کو جہاں آ کر جب زندگی بسر کریں گے تو موت آئے گی، فوت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن اب اس وقت وفات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ جو ہے اس کا معنی متوفی کا یہ ہے کہ کسی کو موت اور اس کا فوت ہو جانا، اس دنیا سے اس کے جسم کا روح سے جدا ہو جانا، یہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، اللہ وہ ذات ہے جو نفسوں کو فوت کرتا ہے۔ کس وقت؟ جب انسان سوتا ہے، اس کی موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو فوت کرتے ہیں، اور نیند کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو فوت کرتے ہیں۔ وہاں فوت کرنے کے مراد کیا ہے کہ ان کے پورے جو اعصاب ہیں ان کو سلب کر لیا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ پوری کی پوری سلب کر دیتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی وفات کا مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ اخذ کرنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ کسی صورت بھی درست نہیں۔ اسی طرح انہوں نے قادیانیوں نے ایک اپنی طرف سے بڑا مضبوط پوائنٹ اٹھایا جس کی میں دلی طور پہ چاہتا ہوں کہ وضاحت ہونی چاہیے تھی، ڈبیٹ میں بھی خوب احسن انداز میں جو ہے ہمیں جو مسلمان فرق ہیں ان کو بھی اس حدیث کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی ایسی چیز پائی بھی گئی کہ بعض اوقات جو ہے انہوں نے
اپنے مسائل اور اپنی جو ہے مسلک کی بنیاد پر دوسرے مسالک کی تکفیر بھی کی ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو آپ اپنے لوگوں کی بھی تکفیر کرتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے ہماری تکفیر کر دی ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھیں، یہ ایک جو ہے قادیانیوں کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک تو جو 73 فرقے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر ستفتریق امتی اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ سارے میرے امتی ہیں۔ یہ بات تمام مسالے کو سمجھ لینی چاہیے۔ اس کا ترجمہ جو عوام میں ہم نے پیش کیا ہوا ہے، یہ واقعتاً درست ترجمہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کے الا ملتن واحدہ، یہ میں بتاتا ہوں کہ سارے جہنم میں جائیں گے تو ایک بچے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس لفظ پر غور کریں، ستفتریق امتی، وہ میرے امتی ہوں گے جو 72 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کلہم فی النار، ان میں سب جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا کسی مسلمان جماعت گروہ کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ مسلمان جہنم میں نہیں جا سکتا؟ اس سے کہاں ہم نے اخذ کر لیا کہ وہ کافر ہیں؟ یہ تو ہم سب کا دعویٰ ہے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے یہ اس نظریے کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ شیعہ بھی، کہ جو گناہ گار مسلمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کوئی جہنم میں رہے تو وہ مشرک اور کافر رہیں گے۔ تو کلہم فی النار کا معنی کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ فروعی مسائل میں یا عقیدے میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، جس کی بنیاد پر یہ فرق کچھ نہ کچھ گمراہی پر ہوں گے۔ اس گمراہی کا ازالہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ان کو گرا کر ان کے گناہوں کو ختم کر کے جو ہے وہ داخل کر دیں گے۔ الا ملتن واحدہ، ایک فرقہ ایسا ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رکھے، وہ فرقہ نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ فرقہ جو ہے یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ وہ فرقہ کیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ فرقہ اصل میں نظریہ ہے۔ وہ بریلوی ہونے کے باوجود ایک بندہ صحیح عقیدہ رکھتا ہے، اس کا نظریہ درست ہے، سنت کا متلاشی ہے، تو وہ فرقہ ناجیہ کا آدمی ہے۔ وہ اہل حدیث ہے، اپنے نظریات درست کرتا ہے، لیبل لگا لینے سے وہ ملتن واحدہ نہیں بن جائے گا۔ بلکہ جب پوچھا گیا ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ فرقہ، اس گروہ کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحاب الیوم، میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں وہ اسی پر قائم ہوگا۔ یعنی وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا، زال نہیں ہوگا، مضل نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرآن و سنت کو جو ہے صحیح فہم کے ساتھ سیکھنے کی، حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسا آدمی، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے، اسی طرح ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ فرقہ سے مراد نہ صرف بریلوی ہیں، نہ صرف دیوبندی ہیں، نہ صرف اہل حدیث ہیں، نہ اہل تشیع ہیں۔ یہ جو ایک ہم نے گھمنڈ بنا لیا ہے کہ جی شاید بریلوی فرقہ ناجیہ ہے یا جو ہے اہل حدیث فرقہ ناجیہ ہے، یہی ہاں یہ ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے فہم کے مطابق جو ہے حق کے زیادہ قریب ہوں اور میں فرقہ ناجیہ کا ایک فرد بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب اس سوچ پہ ہم محنت کریں گے، دین قرآن و سنت کے استنباط پر غور کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یقیناً ہم فرقہ ناجیہ کا ایک فرد اور ایک حصہ بن جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر، یعنی اس حدیث میں نمبر 1 امتی کے لفظ ہے تو یہ سارے مسلمان ہیں، اس میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2 پر ان کے جہنم میں جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، معنی یہ ہے کہ گناہ گار ہوں گے، نظریات میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی۔ اور نمبر 3 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت واحدہ کہا ہے، اس سے مراد کوئی ایک گروہ خاص نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک نظریہ، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے کو اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ کہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک نظریے پہ قائم ہو کر ایک جو ہے امت واحدہ ہو سکتے ہیں، تو پھر میں اور آپ ایک صحیح نظریے پہ کھڑے ہو کر ملت کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ تو جب یہ حدیث ہمیں اس انداز میں سمجھ آ گئی کہ جب فہم کا اختلاف ہو تو وہ امت کا حصہ رہتے ہیں، تو اب قادیانیوں نے ایک تو مسلمانوں کی تکفیر کر کے اصول دین کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ کی ہے، پھر ختم نبوت کا جو ہے انکار کر کے، پھر نئے نبی کا اقرار کر کے انہوں نے اصول دین کا انکار کیا ہے۔ تو بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیث نے، اہل تشیع نے اصول دین کا انکار نہیں کیا، اصول دین کا انکار قادیانیوں نے کیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ تو یہ مثال، یعنی ان کا یہ قیاس قادیانیوں کا درست ہی نہیں بنتا۔ اگر ہمارے ہاں عوام میں اس حدیث کا فہم درست نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اس کا جو ہے نا ان کا استدلال درست ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں صحیح فہم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.